لیکن یہ اس میں کوئی آپ کی آؤٹ آف دا وے جا کے پریز نہیں کر رہا، لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ایسی ضرور ہوگی آپ کی ادائیگی میں، آپ کے کانٹینٹ میں، آپ کی ریسرچ میں، کہ جو کہ آپ کو اس مائل سٹون تک لے کے آئے اور انشاءاللہ آگے بھی جائیں گے. جی میں اس کو غور کیا ہے جی. اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تھمبنیلز اگر بہت اچھے بنے ہوں تو وہ بڑا اٹریکٹ کرتے ہیں، اور پھر میں سنا کہ اگر کوالٹی بہت زبردست، کیمرے بہت اچھے ہوں، لیکن میرا تجربہ اس سے بالکل مختلف ہے. اوکے. یہ تو بات صحیح ہے کہ جو ان کا الگوریدم ہے پلیٹ فارمز کا، وہ یہی ہے کہ شروع میں جو ان پہ ٹک جاتا ہے تو وہ پھر آگے اس کو کنٹینیو کرتا ہے. تو لہٰذا اس طرح کی کچھ باتیں ہوں گی، لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کانٹینٹ، اس کے اندر ایک جان ہے، اور جان سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیٹ کرتا ہے. آپ میری بات کیوں سنیں گے؟ آپ میری بات صرف اس لیے سنیں گے کہ آپ کو اس بات سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کریشن سے آپ کے اندر ایک نئی سوچ ڈیولپ ہو رہی ہے، یا آپ کی کوئی ایک بات ہے وہ اس کی وجہ سے پروو ہو رہی ہے اور اس کو ایویڈنس مل رہا ہے، تو آپ میری بات کو سنیں گے. صحیح. تو میرے جو کام کی نوعیت ہے، چونکہ وہ انٹرٹینمنٹ والا نہیں ہے، وہ ایک لسٹ کریٹ کرنے والا نہیں ہے، وہ مزہ کرنے والی بات نہیں ہے، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سی ویڈیوز ایسی ہیں جو بالکل ان پروفیشنلی بنی ہیں، جن کا کوئی تھم نیل نہیں تھا. مثلا ایک ویڈیو ہے لرننگ ہاؤ ٹو لرن، ٹھیک ہے. وہ انگریزی زبان میں ہے موسٹلی، اس کا کوئی تھم نیل نہیں ہے، وہ بہت انکنوینشنل طریقے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے کوئی سب ٹائٹلز نہیں ہیں، اور وہ 59 منٹس کی ہے. لانگ مطلب یہ جو کہتے ہیں نا چھوٹا ہو گیا ہے اور چھوٹے پہ چل جائے گی زیادہ. اور جس نے ریکارڈ کیا وہ ایک بالکل ان پروفیشنل کیمرے میں، میرا پی اے تھا، اس نے اسے کیمرے سے ریکارڈ کیا. اور آپ کسی پلیٹ فارم پہ لکھیں لرننگ ہاؤ ٹو لرن، تو پہلی ویڈیو وہ آئے گی جو اب تک میرا خیال کوئی 16-17 ملینز تک جا چکی ہے، وہ یہ. اور میں اس کو غور کرتا ہوں تو کسی پیمانے پر بھی وہ اس کرائٹیریا کو فل نہیں کرتی. لہٰذا ایسا ہوتا ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ ہم سارے لوگ جو اس طرح کے کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں ان کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. دیکھیے میں ایک ڈاکٹر ہوں نا، میری ایک ذمہ داری ہے. آپ میرے پاس تشریف لاتے ہیں، میں آپ کو ایک ایسا ٹیکہ لگا دیتا ہوں کہ جس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. میں لگاتے وقت ایسی ٹیکنیک استعمال کر رہا ہوں جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ میں ذمہ دار ہوں، میں آپ سے ایک ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کی سوچ کے اندر ایک تبدیلی لے کے آ رہی ہے، اور آپ کے پورے پیراڈائم کو چینج کر رہی ہے. لہٰذا یہ جتنے لوگ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، جو کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں ریگولرلی، یہ ان پر بہت ذمہ داری ہو رہی ہے کہ جو بات آپ وہ کریٹ کر رہے ہیں وہ بات کہیں ایسی نہ ہو جو انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر معاشرے کو نقصان دے رہی ہو. تو یہ ایک کرائٹیریا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل بات ہو، بہت ثقیل بات ہو، لیکن اس کسی کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہو، اس کی کسی فزیکل، اس کی ایموشنل، اس کی اسپرچول، اس کی انٹلیکچوئل کسی نیڈ کو پورا کر رہا ہو، تو لوگ اس کو دیکھتے ہیں. صحیح. اچھا میں آپ سے پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ میں نے جب آپ کا کانٹینٹ گو تھرو کیا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہر فن مولا ہیں. مطلب بہت سارے ٹاپکس ہیں جس کو سمجھنے کے، اور جس ایک بھی ویڈیو کو میں نے پلے کیا تو واقعی میں انگیج ہو گیا اس سے، مجھے میرے اپنے لرننگ بہت ساری تھی. تو اس چیز کے لیے مطلب کیا بہت زیادہ مطالعہ بہتر ہونا چاہیے، آپ کی جیسے کہتے ہیں یہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ اچھا ایبزارب کریں، تیز ایبزارب کریں، تو کس طرح آپ اس کو مینیج کرتے ہیں یا کس کو کہاں ریٹ کرتے ہیں؟ بس یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر ایک صفات رکھی ہوتی ہیں، ہر ایک کو ایک پوٹینشیل دیا ہوتا ہے اور امکانات دیے ہوتے ہیں. صحیح. تو اس طرف سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ خدا داد ہوتی ہیں. ان میں سے ایک جو اسکل ہے وہ ہے کہ جو چیز آپ جانتے ہیں اس کو بیان کرنے کی آپ کے اندر کیا صلاحیت. کمیونیکیشن اسکل کہیں گے اس کو؟ اس کو کمیونیکیشن اسکل کہیں گے. ٹھیک ہے. اچھا میں نے اس سلسلے میں دیکھا بہت سی کتابیں، ہم چھوٹے سے تھے تو ایک کتاب ہوا کرتی تھی تقریر کا فن. تو ہمارے اسکول ٹیچر ہمیں کہا تھی یہ تقریر پڑھو، تقریر کرتے وقت ہاتھ کو ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے. لیکن اسی جرنی کے دوران جو میری تربیت ہوئی، میں نے اثر لوگوں کے دلوں میں ہو، لوگ اس بات کو کوئی ویلیو دیں، میری ہمبل آبزرویشن کے اندر اس میں اس طرح کی ٹیکنیکل اسٹریٹجی سے زیادہ جو چیز اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات آپ زبان سے کہہ رہے ہیں یا زبان کے ذریعے کہہ رہے ہیں جو دل سے بات نکل رہی ہے. کنیکشن کہاں سے بنا ہوا ہے؟ ایک تو ہے نا جیسے کہ آپ کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ایک آنکھوں کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. تو اس سلسلے میں ایک واقعہ بھی ہوا، چونکہ جو لوگ میری ویڈیوز کو ریگولرلی فالو کرتے ہیں ان کو یہ بات کئی دفعہ میں نے دہرائی ہے. وہ یہ کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا، جب وہ اس طرح لوگ بات سننے لگے اور کہیں جاتے ہوئے وہ سیلفی بنا رہے ہیں، بس میں لوگوں نے پہچان لیا اس طریقے سے، تو بزرگ اس دنیا سے چلے گئے. انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا تم دو باتوں کا خیال رکھنا. ایک بات تو یہ کہ ہمیشہ سچ بولنا. میں کہا جی بالکل، میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ نہیں، انہوں نے کہا نہیں بیٹا، میں سچ سے آپ غلط مطلب سمجھیں،
سچ کا مطلب ہے جو بات کہنا وہ تمہارا اپنا سچ ہونا چاہیے. علامہ اقبال کا سچ نہ بیان کرنا. وہ علامہ اقبال کے لیے سچ ہے, تمہارے لیے وہ صرف انفارمیشن ہے, تمہارے لیے وہ صرف میموری ہے, تمہاری یادداشت ہے. مولانا روم کا جو سچ ہے وہ مولانا روم کا سچ ہے, تمہارے لیے وہ ایک یاد کرنے کی چیز ہے. اوریجنلٹی آف دا کنٹینٹ کی بات ہے, یعنی جو چیز آپ کے اپنے اوپر تجربے کے طور پر بیتی ہے. اوکے. اب مولانا روم کے اوپر جو عشق کا تجربہ ہوا ہے, میرے لیے وہ فیسینیٹنگ سٹوری ہے. صحیح. ایک میری میموری کا حصہ ہے جس کو میں, اگر میرے پاس الفاظ اچھے ہیں اور مجھے سٹائل آتا ہے تو میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر کے ڈیبیٹ میں فرسٹ آ سکتا ہوں, یا میں آرگومنٹ ون کر سکتا ہوں, یا لوگوں کو امپریس کر سکتا ہوں. انہوں نے کہا یہ بات مت کرنا, جو تمہارا اپنا تجربہ ہے وہ بیان کرنا. اور جو انہوں نے مجھے مثال دی وہ بہت حیران کن ہے. مجھے کہنے لگے, پنجابی بولتے تھے وہ, کہنے لگے پتر, اجازت ہے پنجابی میں؟ جی بالکل بالکل. انہوں نے کہا پتر تو یہ مندہ ہے کہ اللہ رازق ہے؟ میں کہا جی بالکل. تو کہنے لگے کہ اردو میں بتاتا ہوں, انہوں نے یہ کہا مگر یہ لوگوں کو کہنا مت کہ اللہ رازق ہے, جب تک اللہ کے رازق ہونے کا تجربہ آپ کو خود ہونا ہو, جب تک آپ کو پتہ ہے کہ کہیں سے رزق نہیں آ رہا, جب تک آپ کو پتہ ہے کہ رزق تو ایکچولی تو اللہ رازق ہے مگر ویسے تو میری تنخواہ کی وجہ سے ہوا ہے, رزق تو ہے لیکن جو میں پریکٹس کرتا ہوں اس کی وجہ سے, جب تمہیں یہ تجربہ ہو کہ تمہارے پاس کوئی وسائل نہیں تھے اور اللہ رازق ہے, پھر لوگوں کو کہنا کہ اللہ رازق ہے. دیکھیے یہ بہت سخت یارڈ سٹک ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ بتائی مجھے بات, اور دوسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ وہ بات منہ سے مت نکالنا جو تمہارا اپنا ذاتی عمل نہیں ہے جس پر. تو میں نے کہا حضور اس کا مطلب یہ کہ میں چپ کر کے بیٹھوں گا. ظاہر یہ اتنی سخت یارڈ سٹک ہے. صحیح بات. لیکن میں نے تھوڑا تھوڑا اس پر عمل کرنے کی کوشش کی, اور جس سے میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ جو میرا وہ ویورشپ کا گراف تھا نا وہ ایسے اوپر ہوا, اور اس کے بعد وہ ایک پلیٹو پہ آیا, اور پھر وہ اس طرح پلیٹو پہ چلا. اوکے. جب اس کا گراف اس طرح, اور وہ اس وقت آیا جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان دو باتوں کے علاوہ اگر یہ ایک کسی میری گفتگو میں یہ دو باتیں نہیں ہوں گی تو میں وہ نہیں کروں گا گفتگو. اور وہ کیا باتیں تھیں دو؟ وہ جو میں نے آپ سے بھی عرض کی سچ کہ جو آپ کا اپنا تجربہ نہیں ہے. آپ لوگوں کو کہانیاں سنا رہے ہیں بہت زیادہ, مگر وہ آپ کے اپنے اوپر نہیں بیتی ہوئی, آپ نے اس کو تجربے کے طور پہ محسوس نہیں کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات پر آپ کا اپنا عمل نہیں ہے. میں آپ کو نصیحتیں کر رہا ہوں, میرا عمل نہیں. تو اس سے میرے لیے یہ ایک ٹرانسفارمیشنل ایکسپیرینس تھا, اور اس میں جو ٹرانسفارمیشنل ایکسپیرینس ہوا وہ یہ ہوا کہ اپنی کوئی بڑائی کی بجائے اپنی کمی, اپنی کمزوری, اپنا ہمبل ہونا, اپنا کچھ نہ ہونا, اس کے سمجھنے میں آسانی ہوئی. تو اور ہمارے بزرگوں کا یہ خیال تھا کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو بات میں اثر جو ہے, اثر کا مطلب ہے کہ اگلے کا دل تبدیل ہو جائے, وہ ان دو باتوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. صحیح. اگر آپ اس طریقے سے بات کریں گے تو آپ کی بات میں ایک اثر اللہ ڈال دے گا. صحیح. تو یہ ایک تجربہ تھا جو اس میں سے ہوا. میں کتنا کامیاب ہوا مجھے اس کا معلوم نہیں ہے, البتہ یہ ہے کہ میں, جیسے ہوتا ہے نا کہ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ میری لاٹری نکلے گی کہ نہیں نکلی, لیکن میں نے ٹکٹ خرید لی. میری بات سمجھ رہی نا؟ صحیح ہے. مجھے یہ نہیں معلوم کہ میں جال ڈالا ہے تو اس میں شہباز کوئی پھنسے گا کہ نہیں پھنسے گا. ہو سکتا ہے چھوٹی چھوٹی چڑیاں پھنسیں, لیکن بہرحال ہم نے جال ڈال دیا. اور لاٹری اسی کی نکلے گی جس نے ٹکٹ خریدی ہوگی, مگر جس نے ٹکٹ خریدی ہوگی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی لاٹری نکلے گی. صحیح. اچھا